وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، سورۃ قمر کی آیت نمبر 15۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم سے ایک سوال ہے کہ اللہ نے ایک کتاب اتاری ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تو کیا ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے، جو اس سے سبق سیکھے، جو اس کو اپنا رہنما بنائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، دنیا اور آخرت دونوں میں خوشحالی حاصل کرے؟ دراصل انسان بھولنے والا ہے، انسان کو ہمیشہ یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے، اور آپ دیکھیں دن میں کتنے اہم کام ہوتے ہیں جن کو کرنے کا ہمارا پورا ارادہ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ہم دوا کھانا بھی بھول جاتے ہیں جس میں ہمارے لیے شفا ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ بھولنے والا ہے، یہ انسان کی ویکنس ہے، اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، یاد دہانی کرانے کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح آخرت اور ہدایت کے معاملے میں بھی ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی ہے، شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، تو ہمیں اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرتا رہے۔ تو یہ نصیحت کون کرے اور کس کی نصیحت ہم قبول کرنے کو تیار ہیں؟ ہم اپنے جیسے انسانوں کی نصیحت کا اکثر برا مان جاتے ہیں، تو ہمیشہ انسان کو ضرورت رہتی ہے اس بات کی کہ اس کو کوئی ایسا نصیحت کرے جس پر اس کو مکمل اعتماد ہو، اور وہ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رب کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں عقل سمجھ سے نوازا، جس نے ہمیں کھانے پینے کو دیا، جس نے ہماری تمام تر ضروریات پوری کی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، اسی نے ہم کو نوازا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کوئی بھی جو نعمت جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری ہدایت کا، ضروریات کا انتظام بھی کیا، اور ضروریات ہدایت کے لیے اس نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پر یہ کتاب نازل کی، اور کتاب کے شروع میں ہی فرما دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، یعنی متقی لوگوں کے لیے یہ روشنی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار۔ تو پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو پرہیز کرے۔ کس سے پرہیز کرے؟ گناہوں سے پرہیز کرے، نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرے۔ جو شخص نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور نقصان دینے والی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارے اپنے گناہ، ہماری اپنی غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری ہی سستی ہے، تو جو بچنا چاہتا ہے اپنے ہی نفس کے شر سے، معاشرے کے شر سے، شیاطین اور جنات کے شر سے، گناہوں کی اپنی ہی غلطیوں کے شر سے، تو اس کے لیے یہ کتاب کسی نعمت سے کم نہیں۔ اللہ نے یہ کتاب دی تاکہ ہم دنیا و آخرت کی مصیبتوں اور شر سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ یاد دہانی کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ جو اس پر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم کو قرآن کی نصیحت کی ضرورت ہے، کہ کیا
قرآن ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا قرآن ہمارے لیے راہ نجات ہے؟ بحیثیت مومن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں قرآن ہمارے لیے راہ نجات ہے، بلکہ قرآن ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کی حکمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی ہم قرآن کی آیات سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہوگا۔ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی مسئلے کا شکار نہ ہو، جس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح کے غم یا دکھ، بیماری یا الجھن یا دل کی بیماری کے امراض میں لاحق ہے۔ ان کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایسی چیز ملے کہ جس سے ہم ان مصائب سے نکل سکیں، اور وہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ رحمت آتی ہے، کتاب انزلنا علیک مبارک، کہ جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا مبارک ہے، بہت بابرکت ہے۔ رحمت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، ہدایت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، حکمت والی کتاب بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بے شک قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اس کتاب کا فائدہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔